نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ اگر ہمارے جیسے لوگ غدار ہیں تو پھر وفاداری کی کیا ڈیفینیشن. مجھے کہتے ہیں کس نے کہا آپ کو یہ بات. میں نے کہا جی پوری سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایسی کیمپین چلی گئی, تو میں نہیں جانتا تمہیں کہ تم کیا ہو, جاؤ جا کے اپنا کام کرو اور بڑے دھڑلے سے کام کرو. پھر مجھے بہت انہوں نے, میں ذرا تھوڑی سی روحانسی ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بہت پھر شفقت کی, سر پہ پیار کیا اور مجھے کہتے ہیں حوصلہ کرو, کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی, تگڑے ہو کے کھڑے ہو. یہ کتنی کیمپینز جو ہیں میرے پہ چلتی رہی, کتنی گندے الزامات میرے پہ لگائے گئے ہیں, تو آپ دیکھو میں نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے, جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آگے آتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ اگر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں. اگر کس نے کہا تمہیں چھوڑنے کا, تمہیں تو میں نے ابھی اور کام دینے ہیں. انہوں نے ایک دو چیزیں کہی ہیں اور پھر انہوں نے کہا جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو اور کام کرو, تیاری کرو. ابھی یہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے. تو بار بار انہوں نے پھر تو کیونکہ ہمارا وہ جگہ بنی ہوتی ہے جس میں وہ کبھی ایک سائڈ پر آتے ہیں دوسری سائڈ, وہ جس وقت ایک سائڈ پر آ رہے ہوتے تھے تو وہ پھر مجھے انہوں نے سر پہ بڑی محبت سے پیار کر کے اور پوچھتے رہے, خیر خیریت بھی پوچھتے رہے, طبیعت صحت بھی پوچھتے رہے. میں نے بھی ان سے پوچھا, تو اسپرٹ تو بہت ہائی ہے خان صاحب کا, اور وہ اپنے لوگوں کو لے کر کے اور پاکستان کو لے کر کے بہت کنسرن ہے. خواتین کے بارے میں بڑے پازیٹیو تھے, بڑے خوش ہوئے. میں نے بتایا کہ ہم نے ممبر سازی کی ہے تو انہوں نے شاباش بھی دی. پھر میں نے ان کو جو NA 213 عمر کوٹ کے الیکشن کے بارے میں بتایا کہ ہم نے وہ جو بالکل آخری بارڈر کی UC تھی وہاں تک بھی ہماری خواتین نے کیمپین بھی کی, اور ماشاءاللہ 21 کے قریب وہاں پر کنونشنز کرائے گئے. اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے. میں کہ یہی میں چاہتا ہوں کہ UC لیول تک ہماری پوری پارٹی نیچے جو ہے وہ تنظیمیں بنائے اور بالکل آپ تیاری رکھیں, اور پھر جس وقت میں کال دوں تو ساری تنظیم جو ہے اور سارے ہمارے ورکرز اور سارے لیڈرز مل کر پارٹی میں مل کر. تو بہت اچھی, بہت بڑی ایک شفقت بھری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اور جس قسم کی کچھ لوگوں کا جن کا میں نے ذکر بھی کیا تھا, جو کیونکہ وہ ویڈیو کاٹ کے لگائی تھی, آگے پیچھے کر کے لگائی تھی, اس میں نے ایک دو لوگوں کا ذکر تھا, اس سے پہلے نام لیے تھے جن کو کہا جا رہا ہے نا کہ ورکرز کو کہا گیا ہے. ورکر تو میں خود ورکر ہوں, ایک ISF سے لے کر گراس روٹ سے لے کر جس لیول پہ بھی آئی ہوں اس میں 20 سال لگے ہیں. اور تو وہ بھی بلکہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تمہیں کہ تم کیسے, تمہارے پہ یہ باتیں کون کر رہا ہے. میں نے بھی انہوں نے بتایا کہ خان صاحب اس طرح دو ایک لوگ ہیں جو خواتین کی کردار کشی کرتے ہیں. ایک دو اور لوگ بھی کھڑے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ یہ نہ صرف میرے ساتھ کر رہے ہیں بلکہ سمابیہ طاہر کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں, زرتاج کو بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پھر نام لکھوایا وہاں پہ, نعیم بنجوتا صاحب کے بھی ذمہ لگایا, علی اعجاز بٹر صاحب بھی تھے, کہ یہ نام انہوں نے وہ لے کے دونوں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو فارغ کریں پارٹی سے. اس طرح بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ خواتین کے اوپر اس طرح کی تہمت بازیاں کی جائے. اور بہت انہوں نے اس چیز کو نا بہت سختی سے انہوں نے اس چیز کو لیا ہے کہ یہ باتیں اس طرح نہیں چلیں گی. اور میری موجودگی میں انہوں نے باقیوں کو بھی کہا کہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے, تو انہیں سوشل میڈیا میں جا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹی کے اندر کے فورمز پہ اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. باہر کسی بھی پارٹی کے بندے کو باہر سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت عوام جو ہے نا وہ اسٹریس میں, ری ایکشنری موڈ میں آئی ہوئی ہے. تو ان کو پھر جب بھی کوئی بات آپ اس طرح کی لے کر جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لے کر جاتے ہیں, تو وہ بہت زیادہ اس کی غلط طریقے سے وہ بن جاتی ہے. تو آپس کی لڑائیوں اور یہ جو جتنے بھی تضادات ہیں ان کو انہوں نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بندہ بھی سوشل میڈیا کی طرف